وقفہ ختم ہو چکا ہے. اس وقت میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے صوبائی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں. اور وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, بات بھی کر رہے ہو. ایک گل تو مینوں دس, یہ تم لوگ جو لوگ پاور میں آتے ہیں تم لوگ اس کے نال مخال کیوں کرتے ہو؟ وائی؟ میں اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہوں. نہیں, ابھی تم نے کہا تھا نا پہلے نکاح نامے میں شرکت والی بات, یہ کیا مطلب تھا؟ نکاح نامہ منہ سے غلطی سے ہو گیا میرے سر, میں نے معافی مانگ لی آپ سے, اور چلو. اشتہاروں کے دوران بھی میں آپ سے معافی مانگتا چلو رہا. مکاؤ. آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں پنجاب کے, ہاں جی. تو آپ نے بی اے تو کیا ہوگا, ہیں جی. بی اے پاس تو کیا ہوگا آپ نے. میں بالکل بی اے پاس کیتا ہے, میرے پاس ڈگری بھی ہے, مگر اس ڈگری میں تھوڑی جہی پسوڑی پی گئی تھی. کیسی پسوڑی؟ بات یہ ہے, جس کھوتے نے مجھے یہ ڈگری دوائی تھی اس نے اس کے اوپر لکھوا دیا تھا کنیٹ کالج. کنیٹ کالج؟ ہاں جی, وہ کڑیوں کا ہے. مگر بی اے کی ڈگری تو یونیورسٹی سے ملتی ہے. ہیں؟ یونیورسٹی دیتا ہے بی اے کی ڈگری. اور وہ تو عام بندوں کو دیتا ہے نا. صوبائی اسمبلی کا جو الیکشن لڑنے چاہتے ہیں وہ ڈگری کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ بہت بہت اچھا سوال کیتا ہے تو. واہ واہ, یعنی کارخانے بھی ہیں, زمینیں بھی ہیں. بہت اچھا سوال کیتا ہے تو. یقین مان, مقصود ہے اے جڑا سوال کیتا ہے نا, اے ہونا چاہیے. اے ہے سوال کہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. یہ سوال کرنا تمہارا حق ہے اور اس کا جواب دینا میرا فرض. مگر میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنا یہ حق اور میں اپنا یہ فرض اسمبلی کے سیشن میں آنے کے بعد کروں. بہت اچھا سوال کیتا ہے. اگر تیری جگہ کوئی خاتون میزبان ہوتی میں اس سوال پہ اس کا دوپٹہ چوم لیتا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. ہاں جی. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ اسمبلی کا سیشن شروع ہو جائے, اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آمدنی کا ذریعہ بالکل کیا ہے. بالکل. ماشاءاللہ, خوش رہیے. ہاں جی, تسی بھی. میری اطلاع کے مطابق آپ کے پاس بہت پیسہ ہے. تھوڑی اطلاع کے مطابق میرے کول بڑا پیسہ ہے. جی. اچھا, ایک انہوں نے دسے تینوں؟ یہ آپ کے بڑے بھائی نے بتایا مجھے. وہ جھوٹا ہے. جھوٹا اس لیے ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف میں ہے, میں نون میں ہوں, ہے کہ نہیں؟ جی. وہ کدھر ہے؟ کاف میں. اور میں کدھر ہوں؟ نون. نون میں. اب اس کے بھی اتنی زمینیں ہیں جتنی میری ہیں, میرے پاس بھی اتنی فیکٹریاں ہیں جتنی اس کے پاس ہے. اس نے بھی الیکشن میں اتنی دھاندلی کی جتنی میں نے کی, یا جتنی اس نے کی اتنی میں نے کی. تو پھر میرے پاس پیسہ زیادہ کدھر سے ہوا؟ مگر سر, جو کچھ آپ نے ابھی بتایا ہے اس لحاظ سے تو آپ کے پاس بہت پیسہ ہے. 50-60 کروڑ نو پیسہ کہتا ہے. تم غریبوں میں یہ بڑی خرابی ہے, ذرا سا پیسہ کسی کے پاس دیکھتے ہو کہتے ہو بڑا پیسہ ہے. ٹیکس دیتے ہیں آپ؟ ہم تو دینے کے لیے پریشان ہیں, مگر انکم ٹیکس والے لیتے ہی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اکاؤنٹنٹ ہے میرا رشتہ دار, دور کا پڑویا ہے میرا, وہ سال میں کھاتوں میں صرف نقصان دکھاتا ہے اور کچھ نہیں دکھاتا. آپ اسمبلی کے ممبر ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے آپ کا, آپ کے پاس کارخانے, زمینیں اور اللہ کا دیا ہوا پتہ نہیں کیا کیا ہے, ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں. آپ کو پاکستان سے محبت ہے؟ میرا خیال ہے تم نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی. دیکھو, جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے اس کو صرف لیڈی سے محبت ہوتی ہے. اب مجھے دیکھو مثال کے طور پہ, 30 سال پہلے میں نے نکاح کا پیغام دیا. کتنے سال پہلے؟ 30 سال 30 پہلے. سال پہلے. اور صبر کر کے ابھی 2 دن پہلے مجھے اس کا کنو ملا ہے. کنو ملا؟ میرا مطلب ہے اس کا پھل ملا ہے.
آپ کے بھائی مسلم لیگ قاف میں ہیں، ہاں جی، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا سائیکل بنانے کا ایک کارخانہ ہے. مگر سائیکل تو ہار گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے، مگر وہ ایک نئے ڈیزائن کی، نئے طرز کی سائیکل مسلم لیگ نون کے لیے بنا رہے ہیں. نئے طرز کی سائیکل مسلم لیگ نون کے لیے، ہاں کس جی، طرح کی؟ سائیکل بغیر سیٹ کے. تو کیسے بیٹھے گے اس کے اوپر؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کو اب سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب لو وقفہ تاکہ میں ذرا چاہ لوں. نئے ڈیزائن کی سائیکل مسلم لیگ نون کے لیے بنا رہے ہیں جس کی اوپر سیٹ نہیں ہے. آپ اشتہار دیکھیں. چلو اچھا، میں آپ کو مبارکباد دینا بھول گیا آپ کی کامیابی پر. وہ کوئی فرق نہیں پہنتا، مبارکباد دو کہ نہ دو، سانو کی فرق پہنتا ہے. اچھا، پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہوگی. اور یہ بتائیے، جو قاف کے لوگ پہلے آپ کے یہاں تھے وہ چلے گئے قاف میں، اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو لیں گے؟ بھئی دیکھو، اگر اگلے الیکشن میں ضرورت پئی یا نہ دی پھر سوچاں گے. نہیں تو اگلے الیکشن تو 5 سال بعد ہوں گے. بھائی یار نہ کرتے، انہیں پتہ نہیں ہے. اصل میں میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کا پرنٹنگ پریس ہے. اندر کی بات ہے، وہ مینوں دس رہے سی کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ الیکشن کے فارم کی پرنٹنگ شروع کرا دی ہے. یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں میں. الیکشن کمیشن کے سارے کاغذات سرکار چھپوا کے دیتی ہے. اور سرکار آج کل بہت مشکلوں میں ہے، اس لیے سرکار کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی ہے. دوبارہ الیکشن کیوں ہوں گے؟ پتہ نہیں، میرے جسم کے اندر کوئی چیز ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہوں گے. میاں صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی دوستی پکی ہو چکی ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے. 2-4 پوائنٹس ہیں ایسے جس پہ ابھی اتفاق نہیں ہوا ہے. نہیں ہو جائے گا، کل پرسوں تک ہو جائے تو گا. رہن دے، ایتھے بہ کے سٹیٹمنٹ آنا دے، ہو جائے گا. الیکشن سیاست کی دم کا پتہ نہیں ہے. الیکشن بار بار نہیں ہوتے. بار یہ بار پہ یاد آیا، احتساب احسن نے بڑا تانگ کیتا ہے. کیوں؟ اور آج کل ان کو لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے باہر نکلنے کا بڑا شوق ہے. اعتزاز احسن صاحب پنجاب کے ایک بڑے معتبر لیڈر کی حیثیت سے ابھر کے آ رہے ہیں. اور گل سن، یہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہونا، اگر بچہ سوار ہو تو بہت چنگا لگتا ہے. ایک چٹے بالوں والا ایک بردبار شخص جب کندھوں پہ بیٹھتا ہے تو جو اتنے سارے لوگ جو وزن اٹھاتے ہیں وہ گھر جا کے اوکھا چوکھا بولتے ہیں. چلے میں آپ سے بسنت پہ بات کروں گا. ہیں بسنت پہ، لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے. اس دفعہ مینوں لگتا ہے بسنت بنانے میں یا منانے میں تھوڑی دقت ہوگی، پرابلم ہوگی. کیوں؟ ایس کر کے کہ پتنگ جو ہے وہ ایم جی ایم کا نشان ہے، اور اگر بسنت میں پتنگیں اڑائی گئیں تو وہاں پر ایم جی ایم کی یاد آئی گی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے پارٹی یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس دفعہ بسنت میں شیر اڑائیں گے. شیر کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اب تمہیں نہیں پتہ، جن باتوں کا نہ بولو. کوئی 4.5 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے صرف اس موضوع کے اوپر. وہ کہتے ہیں بسنت میں شیر اڑا تو لیں گے لیکن شیر کے کنے ڈالنے کوئی تیار نہیں ہے. یہ ہے بات، اندر کی بات. بہت بہت شکریہ، کوئی گل نہیں. آپ تشریف لائے. ایک مرتبہ پھر الیکشن جیتنے کی مبارکباد. ہم مکاؤ پروگرام اس لیے ہے کہ مجھے اپنے مانجے میں بھی شرکت کرنی ہے. میں آپ کو ایک وزیر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور ذرا آواز لاؤ، میری پراڈو ادھر لگا دے دروازے پہ، میں نکلنے والا ہوں.